صفحہ نمبر 65 ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے ملائکہ کے متعلق ایک شبہ اور اس کا جواب۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد اول، مولانا محمد منظور نعمانی۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے 65 پیج کے اوپر ملائکہ کے متعلق ایک شبہ اور اس کا جواب، اس کا بقیہ ویلاگ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ دین و مذہب کے سارے نظام کی بنیاد اس حیثیت سے جزا و سزا کے عقیدہ پر ہے کہ اگر آدمی اس کا قائل نہ ہو تو پھر وہ کسی دین و مذہب اور اس کی تعلیمات و ہدایات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے ہی کی ضرورت کا قائل نہ ہوگا۔ اس لیے ہر مذہب میں خواہ وہ انسانوں کا خود ساختہ ہو یا اللہ کا بھیجا ہوا، جزا و سزا کو بطور بنیادی عقیدہ کے تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر انسانی دماغوں کے بنائے ہوئے مذاہب میں اس کی شکل تناسخ وغیرہ تجویز کی گئی ہے، لیکن خدا کی طرف سے آئے ہوئے ادیان و مذہب کل کے کل اس پر متفق ہیں کہ اس کی صورت وہی اشر و نشر کی ہوگی جو اسلام بتلاتا ہے، اور قرآن پاک میں اس پر اس قدر استدلالی روشنی ڈالی گئی ہے کہ کوئی اعلیٰ درجے کا احمق اور انتہائی قسم کا ناسمجھ ہی ہوگا جو ان قرآنی دلائل و برہان کے سامنے آ جانے کے بعد بھی اشر و نشر اور بحث بعد الموت کو ناممکن اور محال یا مستبد بھی کہے۔ اور ایمان بالقدر یہ ہے کہ اس بات پر یقین لایا جائے اور مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر، وہ سب اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہے جس کو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا یہ کارخانہ اس کی منشا کے خلاف اور اس کی مرضی کے علی الرغم چل رہا ہو۔ ایسا ماننے میں خدا کی انتہائی عاجزی اور بیچارگی لازم آئے گی۔ یہاں اس ایک خط کشیدہ فکرہ میں مسئلہ تقدیر کے مشکل ترین پہلو کو سمجھانے کے لیے سمجھ سکنے والوں کے واسطے ایک مختصر مگر کافی و وافی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ امام غزالی نے اس مضمون کو پورے شرح و بسط سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم میں اس حدیث جبریل کے ذریعے ذیل میں امام غزالی کا وہ کلام اور اس کے علاوہ امام ابن قیم اور شاہ ولی اللہ سے جو کچھ اس مسئلے کے متعلق نقل کیا ہے، اہل علم کے لیے وہ سب قابل دید اور لا کے استفادہ ہے۔ اس مسئلے پر اس سے زیادہ جامع اور تمانیت بخش کلام جس سے مسئلہ کی تمام مشکل گیریں کھل جاتی ہوں، کہیں اور راقم السطور کی نظر سے نہیں گزرا۔ جو اہل علم اس مسئلہ کے بارے میں اطمینان و تشفی حاصل کرنا چاہیں وہ فتح الملہم ہی کی طرف رجوع کریں، چونکہ عام اردو خواں حضرات کے لیے ان دقیق مباحث کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے ہم نے یہاں ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور جتنا کچھ سمجھا ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے اور جتنا کچھ سمجھنا ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ تقدیر سے متعلق احادیث کی تشریح میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔